حضور کا دین ہے یہ. اور یہی تو میرے پیر نے کہا تھا, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے خود سے جدا کر. یہی تو میرے پیر نے کہا تھا, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. ہاں تو یہ چوپال نہیں ہے, پڑھیں ذرا اعلی حضرت کو پڑھیں. اللہ نے وہ کمال سرکار مفتی اعظم کو عطا فرمایا تھا کہ چلتے پھرتے آپ سے کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. بے شک اتنی کرامتیں آپ سے صادر ہوتی تھیں کہ لوگ آپ کو شبیہ مفتی اعظم کہا کرتے تھے. یہ سرکار مفتی اعظم ان کون ہیں؟ اعلی حضرت کے بیٹے, اعلی حضرت کے. شکر ہے ہم نے ایرا غیرہ نتھو خیرہ کا ہاتھ نہیں تھاما ہے, ہم نے ان کا ہاتھ تھاما ہے جو ہاتھ یہاں پکڑتے ہیں رشتہ مدینے والے سے جوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کا شکر ہے ہمیں بریلی مل گیا ہے. سرکار مفتی اعظم ہند جن کی شان متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی ایک میرے مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر. بے شک. آج معاف کیجئے گا, آج لاؤ ترازو پہ تولو پیر, ترازو پہ تولو پیر. آج پیر آتے ہیں تو آرڈر پہلے آ جاتا, میں آ رہا ہوں 4 گاڑی بھیج دینا, اللہ اکبر, 40 بندے بھیج دینا, ذرا تھوڑے سے نعرے لگ جائیں. یہ نظریے ہیں میرے. میں آؤں تو میرا استقبال جمع کے ہونا چاہیے, پتا چلے کوئی آیا ہے, حیثیت ہے کوئی. اور ہم یہ چاہتے ہیں نعرے لگنے چاہیے, استقبال ہونا چاہیے, پتا چلے کہ ہم آئیں. آج پیروں کی کنڈیشن یہ ہے نا, معاف کیجئے گا بڑا کڑوا بولتا ہوں, آج اگر غریب آئے نا پیر سے ملنے, کہتے جمعرات سے پہلے کیوں آ گیا. اور اگر پیسے والا کسی بھی دن آئے تو کہتے آپ نے آنے کی زحمت کیسے کر دی, آپ کہتے ہم آ جاتے, خود چل کے آ جاتے. یہ دوہرے رویے ہیں. لیکن مفتی اعظم سرکار, خدا کی قسم تاریخ کا یہ باب دیکھیں, آج نا دنیا پریشان ہے. وہ کہا تھا کسی نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے, ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے. آج امیر آ جائے نا لوگ گھٹنوں پہ آ جائے, آئیے صاحب آئیے, ہار ڈالو, یہ فیکٹری کے مالک ہیں, یہ زمینوں کے مالک ہیں, جائیداد کے مالک ہیں. لیکن نہیں, ان کی نظر میں سارے ایک نظر آتے تھے, سارے ایک. آج تو تعویذ بھی بک رہے ہیں, کون سا والا لینا. اگر 100 روپے دیے تو 5 سیکنڈ کی دعا ہے, 500 دے دیے تو 15 سیکنڈ ہے, 1000 دے دیے تو 20 سیکنڈ کی دعا, اور 5000 دے دیے تو 25 سیکنڈ کی دعا. اور آپ نے اگر دے دی ہے نا 12-14 ہزار تو 1 منٹ دعا ہوتی رہتی. کیوں؟ مطلب وہاں اللہ کو راضی کرنا نہیں, مطلب وہاں پیسے دینے والے بندے کو راضی کرنا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بس جہاں تھے وہیں کھڑے. سرکار مفتی اعظم ہند اعلی حضرت کے بیٹے, تقوی دے کے. آپ کسے کہتے ہو ولی؟ کون ہوتا جو ہوا میں اڑے, وہ ولی ہے. جو ہاتھ پہ رائی کا دانہ جما دے وہ ولی ہے. اگر اڑنا ولایت کی دلیل ہوتی تو جوگی جے پال بھی تو اڑا تھا. پڑھا کیا جوتے کھڑا ہوئے, کس کی تھی؟ سارے بولو یار, کس کی تھی؟ ایسی پڑی تھی کہ آج تک بچوں کو یاد ہے. ہوا میں اڑنا ولایت کی دلیل نہیں, شریعت پہ قائم رہنا یہ ولایت کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے. یہ بھی سن لیجئے گا, اللہ سے ڈرنا یہ سب سے بڑی ولایت کی دلیل ہے. سرکار مفتی اعظم ہند, آپ نا مرید آ گیا ایک, اور اس نے کہا حضور تعویذ چاہیے. تعویذ لکھ دیا, کاغذ بھی اپنا لایا تھا, تعویذ لے کے چلا گیا. 15 دن کے بعد پھر واپس آیا, یا کچھ مہینوں کے بعد آیا. آنے کے بعد اس نے کہا کہ حضور کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا سب خیر ہے, مگر تھوڑی پریشانی ہو گئی ہے. مرید تھا, تڑپ گیا, حضور کیا میری وجہ سے؟ ہاں حضرت میں بتائے نا کیا پریشانی ہو گئی. تو مفتی اعظم سرکار نے فرمایا, سنیں, مفتی اعظم سرکار نے فرمایا کہ تم جو تعویذ لینے آئے تھے اس کا کاغذ رہ گیا تھا, میں مہینوں سے اسے بچا کے رکھے ہوئے ہوں. یہ تقوی سرکار مفتی اعظم ہند کا تھا.
آج تو اپنے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن جب سرکار مفتی اعظم ہند وضو کرتے تھے نا، پڑوس میں ایک پنجابی کا مکان تھا، غیر مسلم تھا، برادری کا سکھ تھا، جب آپ وضو کرتے وہ نالی کا سارا پانی برتن میں بھر کے لے کے جاتا۔ کسی نے ایک دن ٹوک کے کہا عجیب آدمی ہو، پڑھے لکھے لگتے ہو، جیب پہ قلم بھی رہتا ہے، نوکری بھی کرتے ہو، لیکن یہ کیا معاملہ ہے کہ تم پانی گرتا ہوا نالی کا اپنے برتن میں بھر کے لے کے جاتے ہو؟ اس نے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ جو بابا ہیں نا، جب یہ وضو کرتے ہیں ان کے چہرے کا لگا ہوا پانی زمین پہ آتا ہے، میں برتن میں بھر لیتا ہوں۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا میں وہ کرتا ہوں جو مجھے کرنا چاہیے۔ کہا کیا کرتے ہو؟ کہا ایک بات آپ بتاؤ، تم تو نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، تم تو ان کے چاہنے والے ہو، تم مجھے بتاؤ تو صحیح تمہارے گھر میں بیماری آتی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا آتی ہے۔ کہا جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہا ہاسپٹل جاتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں۔ اس نے کہا پیدا کرنے والے کی قسم، جب سے یہ پانی لے کے گیا ہوں آج تک میرے گھر کا کوئی بچہ ہاسپٹل نہیں گیا ہے، کسی کو ایک خوراک کی ضرورت نہیں پڑی ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو تم دوائیں لاتے ہو، انجیکشن لگواتے ہو، طبیبوں کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہو، لیکن جب میرے گھر کے اندر کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم اس کو اس بزرگ کے وضو کا پانی پلا دیتے ہیں، پانی الگ سے اترتا ہے، بیماری بدن سے نکل جایا کرتی۔ یہ سرکار مفتی اعظم ہند، اللہ نے یہ کمال ان کو بخشا، لیکن جانتے ہو ایک دن یہ بیٹھے ہوئے اور کسی نے آ کے کہا آپ سنیں ذرا توجہ کریں جو میں بتا رہا ہوں، ان لوگوں کے لیے جواب دے رہا ہوں جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ولی نہیں ہے، ان گدھوں سے پوچھو اگر ہم کہنے لگیں تم اپنے باپ کی اولاد نہیں ہو۔ اچھا جملہ، ہاں کہیں گے تجھے کیا پتا بھئی میں ہوں کہ نہیں، تو ہم کہتے ہیں تجھے کیا پتا اعلیٰ حضرت ولی ہے کہ نہیں؟ کسی ولی سے پوچھنا اعلیٰ حضرت ولی ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں ولی کو ولی پہچانتا ہے، گدھے نہیں۔ سیدھی سی بات، اگلی بات کرنے لگا ہوں، مفتی اعظم بیٹھے ہوئے اسٹیشن پہ، کسی نے کہا مصطفیٰ رضا آپ ہیں؟ فرمایا الحمدللہ میں ہوں۔ آپ اعلیٰ حضرت کے بیٹے؟ یہ سن کے رو دیے آپ۔ اس نے کہا روئے کیوں؟ میں نے تو کچھ کہا نہیں آپ کو۔ کہا ایک خیال رلا دیتا ہے۔ کہا کیا؟ کہ جب کوئی اعلیٰ حضرت کا بیٹا کہتا ہے نا مجھے غیرت آتی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا میں سوچتا ہوں افسوس جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے میں ویسا نہ بن سکا۔ کتنی بڑی بات مفتی اعظم کہہ رہے ہیں۔ اور یہ مفتی اعظم وہ ہیں، آپ کے مرید ساتھ چل رہے ہیں، وہ گاڑی تھی امبیسڈر ہے نا، ایمبیسیٹر جیسے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں بھائی، ہے نا، وہ گاڑی تھی، وہ تھڑ تھڑ دیسی والی کھڑکیاں تھی، پہاڑی علاقہ ہے۔ اترے نا، مریدوں نے گھیرا، قاری صاحب آپ کے ایک ساتھ رہتے تھے، جیسے وہ اترے انہوں نے نا ابھی باہر گاڑی سے آئے تو یوں ہاتھ کھڑکی پر رکھا تھا، کسی نے گیٹ اس کا بند کیا نا، ان کی انگلی دب گئی، دیسی کھڑکی، اور بھائی یہ پس گئی بالکل۔ وہابی صاحب کہتے ہیں انگلی پس گئی۔ لوگ حضرت سرکار مفتی اعظم کو اندر لے کے چلے گئے۔ حضرت نے فرمایا حافظ صاحب کہاں ہیں؟ کہا حضور ان کی انگلی میں چوٹ لگ گئی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کھڑکی میں دب گئی ہے، جس کی وجہ سے خون بہت بہ رہا ہے، پٹی کرائی گئی ہے۔ فرمایا بلاؤ میرے پاس۔ مفتی اعظم سرکار نے یوں پکڑا اور پھونک ماری، فرمایا ذرا ہاتھ دکھاؤ تو۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے پہلے تھی رب نے ویسے ہی بنا دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہے ہیں جیسا اعلیٰ حضرت کے بیٹے کو ہونا چاہیے میں ویسا جب پوری زندگی چوک میں بیٹھ کے چغلی کرتا وہ کہتا اعلیٰ حضرت ولی نہیں ہے، جس کے لقمے حرام کے وہ کہتا اعلیٰ حضرت ولی ہے۔ پہلے لقمے حلال کے کر، آنکھوں میں دین پہچاننے کی طاقت لا، پھر بتا اعلیٰ حضرت ولی ہے کہ نہیں۔ اعلیٰ حضرت بتاؤں اب، اعلیٰ حضرت ناراض تو نہیں ہو رہے ہو؟ بتانے لگا ہوں اب اعلیٰ حضرت کون ہے۔ ایسے ہی ایک شخص آ گیا، کئی گدھے یہ کہتے ہیں مولوی کی لائن اور ہوتی ہے اور فقیروں کی لائن اور ہوتی ہے۔ اس گھاس کھانے والے کو یہ نہیں پتا کہ فقیری اصل آتی ہی اس کو ہے جس کو علم آتا ہے۔ بے شک۔ کچھ لوگ بھانگ پینے کو فقیری سمجھتے ہیں، بھانگ پی کا سٹا لگا کے نا بس کہہ رہا دمادم مشق کلندر، ہاں سٹا لگا کے اور سوچ رہے بس ہم کلندر ہیں، بخشے بشوائیں، وہ لٹھیا چلے گی بیٹے، کوئی بچانے والا نصیب نہیں ہوگا۔ حضور کا دین ہے
تیرے باپ کی چوپال سے نکلی ہوئی پنچایت نہیں. اگر اس دین کے آڑے سگا باپ آ جاتا ہے تو نبی کا صحابی اس کی بھی گردن کاٹ لاتا ہے. جی ہاں یہاں ڈنڈی نہیں لگے گی. حضور کا دین ہے یہ. اور یہی تو میرے پیر نے کہا تھا, نبی سے جو ہو بیگانہ اسے خود سے جدا کر دے. یہی تو میرے پیر نے کہا تھا, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. ہاں تو یہ چوپال نہیں ہے. پڑھیں ذرا اعلی حضرت کو پڑھیں. یہ جو کہتے ہیں فقیر الگ ہوتے ہیں, جتنا ننگا دیکھا اتنا ہی منہ بھر گر گیا, جتنا سنیچر کہہ رہا بڑا پہنچا ہوا, جویں کندھے پہ ٹہل رہی اور کہہ رہا پہنچا ہوا. تکلیف ہوتی ہے. حضور کے دین کو بدنام کر دیا لوگوں نے. بھائی سچائی ایمان کا آدھا حصہ ہے, صفائی ایمان کا آدھا حصہ, آدھا ایمان صفائی ہے. اور جتنے گندے دیکھے ہو بابا دعا کریو بجنس ہو جائے, بابا کی تو خود اپنی کھٹیا کھڑی ہے. ڈریں یار, اللہ کا شکر ہے ہم علم والوں سے پیار کرتے ہیں, گھاس کھانے والوں سے نہیں. ابو بکر علم والے, عمر علم والے, عثمان غنی علم والے, مولا علی, سارے بولے مولا علی علم والے ہیں, حسن علم والے ہیں, حسین زور سے حسین, نبی کا پورا گھرانہ, نبی کا پورا گھرانہ, نبی کے سارے صحابہ, نبی کے ساری بیٹے, نبی کی ساری بیٹیاں, نبی کے سارے گھر والے سب علم والے ہیں. اور آج بھی جتنے نبی کے دین کے رکھوالے ہیں وہ سارے واہ واہ واہ. سنیں ذرا, خدارا نکلیں ان چیزوں سے, نکلیں ان چیزوں سے. میٹر لیے گھوم رہا, میٹر کہنا نہیں وہ بس اتنے تھے, یہ بس اتنے, اور ہمارے ابا اتنے ہیں. سوچ سوچ, جنہیں سیدوں نے اعلی حضرت کہا ہو تو تیری اوقات کیا ہے. پڑھو نا تاریخ سیدوں کی. آپ دیکھیں نا, مریرہ شریف سے آواز آتی ہے, روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا. نبی کا بیٹا کہہ رہا ہے, وہ سید کہہ رہا ہے جس کے شجرے کی قسمیں اٹھائی جا سکتی ہیں. اس کے شجرے میں جھگڑا نہیں, اس کے شجرے میں لڑائی نہیں, اس کے شجرے میں اختلاف نہیں. یہ مریرہ کا سید کہتا ہے, روز محشر اگر مجھ سے پوچھے خدا, بول آل رسول تو لایا کہ کیا, عرض کر دوں گا لایا ہوں احمد رضا, یا خدا یہ امانت سلامت. ہاں بھائی, یہ اصلی نسلی سید ہیں جنہوں نے اعلی حضرت کو اعلی حضرت بنایا. آپ سیدوں سے پیار کریں اور اعلی حضرت کا انکار کریں, یا تو تیرا رشتہ جھوٹا ہے یا تیری بات جھوٹی ہے. سیدھی بات. ٹھیک ہے نا جی, خیریت ہے سارے لوگ. ہاں کہہ رہا نہیں ان کو یہ آتا تھا, ان کو یہ نہیں آتا. سنو میرے بھائیوں, میں نے پہلے ایک بات کہی, ہر وہ شخص رضوی ہے جو ہر صحیح سلسلے کے سچے سجادہ نشین کی عزت کرتا ہے. ہر بریلوی ہر ولی کا احترام کرتا ہے, اور یہی مسلک اعلی حضرت ہے. ہم نے اپنا موقف بیان کر دیا. مسئلہ کیا ہے سنیں میری طرف, سنیں. مجھے فرض کرنے کہ میں کسی کا مرید نہیں لیکن حضور کا نوکر ہوں. اتنی بات تو میں سب سے کہوں گا, سلسلے جتنے ہیں نا یہ نہریں ہیں, یہ نہریں ہیں, یہ ایک ساغر میں جا کے ملتی ہیں جسے بغداد کا ساغر کہتے ہیں. اور جس میں سارے ساغر جا کے گرتے ہیں اس مہا ساغر کو محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. سن لی میری بات, اتنی بات سمجھ میں آ گئی. پیر کوئی بھی ہے جنت کا مالک نہیں ہے. جنت کا مالک ہے میرا نبی, میرا, سارے بولیں میرا نبی. اور انہوں نے ملکیت بانٹ دی ہے اپنے چاہنے والوں میں, ہے نا.
اب تو اللہ معاف کرے بڑا لمبا جبہ پہن کے چولا پہن کے آ کے نا کوئی حضرت ابو بکر کے خلاف بول رہا ہے، کوئی حضرت عمر کے خلاف بول رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں ملا تو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بول رہا ہے. سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ یہ حرامی ہے کہ حلالی ہے. دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ ہو جا.